السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 42 نمبر حدیث ہے، باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی کمی اور زیادتی۔ وقول اللہ تعالی وزدناہم ہدی ویزداد الذین آمنوا ایمانا وقال الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول کی تفسیر کا بیان کیا اور ہم نے انہیں ہدایت مزید دے دی، اور دوسری آیت میں تذکرہ کیا اور اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے۔ پھر یہ بھی فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیونکہ جب کمال میں سے کچھ باقی رہ جائے تو اس کو کمی کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر نیکی یا ایمان ہے تو وہ دوزخ سے نکلے گا، اور دوزخ سے وہ شخص بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گیہوں کے برابر ایمان ہے، اور دوزخ سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے۔ اور امام بخاری کہتے ہیں کہ ابان نے بھی روایت کیا قتادہ کے واسطے سے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نقل کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ میں زبان سے ہی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک دل میں اس کلمے کی حقیقت نہ آ جائے، جب تک یہ کلمہ دل میں راسخ نہ ہو جائے۔ اور ایمان اگر ہے تو سزا بھگتنے کے بعد، یعنی جہنم میں جو اس نے گناہ کیے ہوں گے اس کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کو بخش دیا جانا یقینی ہے۔ اس حدیث میں ایمان کو چند چیزوں سے تشبیہ بھی دی گئی، جس میں گیہوں کا ذکر ہے، جو کا ذکر ہے، تو ذرہ برابر بھی کہا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کم سے کم مقدار میں بھی اگر ایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور حدیث میں خیر سے مراد ایمان ہے۔ پھر آخر میں امام بخاری نے خود ایک روایت کے حوالے سے کہہ دیا کہ اس میں ایمان ہی کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس طرح ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اسی طرح سے اس کلمے کو ہمارے دلوں میں بھی راسخ کر دے، اور ہم سے ایسے کام لے جو اللہ کی فرما برداری والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔